اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام اور میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ اللہ سے مصافحہ کریں مگر کیسے۔ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر حرم میں حجر اسود کے قریب، کعبہ کے قریب ایک عرصے تک رہا تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ حجر اسود وہاں سے نکلا اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر تھے، اس کے کان اور پوری انسانی شکل میں نکلتا ہے۔ وہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا رہا، پھر اسی جگہ قائم ہو گیا اور اس طرح پتھر کی شکل اختیار کر گیا۔ اس روایت سے تائید ہو گئی ہے کہ جو اس بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے۔ تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے خود ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحے کے الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہ حجر اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ ہو اور گناہ معاف نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے اور تکلیف دینا ایک حرام عمل ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب عمل کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اگر موقع نہیں مل رہا تو دور سے ہی استلام کر کے چوم لیں، آپ کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو بوسہ لینے والوں کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔